حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کوٹ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دنیا ایک بد شکل نہایت بوڑھی عورت، گہری آنکھیں اور جس کے دانت باہر نکلے ہوں گے، اس شکل میں پیش کی جائے گی، اور اللہ پوچھے گا ہاں بھائی اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے اللہ خدا کی پناہ، ایسی چیز کو ہم کیوں جانیں۔ آواز آئے گی اسی کے لیے تو تم نفرت، حسد، قطع رحمی، مکر و فریب، بغض رکھتے تھے اور اس کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے، اور حکم ہوگا کہ اس دنیا کو فوری طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ بڑھیا کہے گی کہ جناب میرے جو فالوورز ہیں جنہوں نے میری اطاعت کی انہیں بھی میرے ساتھ کرتے، تو تب یہ حکم ہوگا کہ ان سب کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ لیکن جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ظاہری دنیا، ایک باطنی دنیا ہے۔ ظاہری دنیا میں ہے کیا؟ نباتات ہیں، جانور ہیں، معدنیات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، نباتات، پھل، فروٹ، گھاس پھوس، کوئی ہٹ بنا لیا، کچھ کر لیا، معدنیات، سونا چاندی، یہ وہ جس سے آپ بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں، پھر بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں کہ کوئی لوٹ نہ لے۔ اور باطنی دنیا کیا ہے؟ بغض، نفرت، حسد، کینہ، قطع رحمی، یہ ساری وہ جتنی نفس کے وصف ہیں وہ باطنی دنیا ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ نے کھانا ہے، پینا ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ لیکن آپ جب اس کو جوڑ جوڑ کے رکھیں گے، اکٹھا کریں گے، تو پھر اس کی حفاظت کے لیے گارڈ بھی رکھیں گے، پھر آپ زیادہ انسیکیور ہو جائیں گے۔ ایک چیز یعنی آپ کے لیے مصیبت۔ پھر اس سے جو آپ کی باطنی دنیا ہے اس میں کیا حالات ہیں ہمارے؟ کیا ہم نے نفرت کرنا چھوڑ دی؟ کیا ہم نے غصہ کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم کسی کو اپنی غرض کے لیے معاف کرتے ہیں، یا کوئی ہم کسی کو خوشامد کرتے ہیں اپنی غرض کے لیے؟ 100 بیماریاں ہیں باطنی۔ تو جب یہ ہم نے ظاہری دنیا کا لالچ بڑھا تو جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا آپ اس سے زیادہ حاصل کر سکتے؟ اللہ نے تو جو لکھ دیا وہ سب سے بہترین لکھنے والا ہے، سب سے بہترین بنانے والا۔ یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میری تو قسمت پیڑی سی، پھر میں باہر گئے اور باہر جا کے تو میں جناب اپنی قسمت بدلی۔ یہ وہ الوژن ہیں، یہ وہ دھوکے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی ہے وہ من جانب اللہ ہے، آپ کی نہ اپنی۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا فرعون کے پاس، تو اللہ نے یہی کہا تھا کہ اس کا لباس دیکھ کے اسے امپریس نہیں ہونا، وہ ہماری سبب اس کی زبان چلتی ہے، وہ چلتا پھرتا، اس کے پاس یہ سارا کچھ ہے، وہ اللہ کہتا ہے وہ ہم نے عطا کیا۔ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ خیال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی ظاہر کا، جب میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر کی دنیا ایک باطن کی دنیا ہے، تو باطن کی دنیا میں جو دنیا ہے وہ جس کے اندر نفس ہے، جس کے اوصاف ہیں، ابلیس نفس کو خیال دیتا ہے، نفس دل کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، اعضاء کو برے کاموں کی طرف لگاتا ہے، زبان کو برے کام پہ لگاتا ہے، کانوں کو اس بری بات سننے پہ لگاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہ جو ہمیں
یہ تو آپ نے کما لیا، آپ نے پیسے بھی جوڑ لیے، جب آپ اس کی طرف بڑھے تو یہ تو زہر ہے، یہ تو اس زہر کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ اور میں مل کے کسی چیز کو لیگل تو کر سکتے ہیں، کوئی قانون بنا کے یا کوئی بھی اپنی تسلی کے لیے، لیکن وہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ جس کی مخالفت کا حکم ہے، جس کے لیے یہ سارا مکر و فریب، جس کے ٹریپ میں ہم پھنس جاتے ہیں، تو وہ اس سے کیسے بچ کے نکلنا ہے ہم نے؟ تو جب نفس نے ہمارے پہ قبضہ کیا تو ہم ظاہر میں تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے، وضو کیا ہوا، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم دنیا کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ثواب کے لیے کرتے ہیں نا سب کچھ، ہم جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اصل بات دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم ثواب کیوں کمانا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، پھر ہم دنیا بھی چاہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حکم ہوگا کہ یہ لوگ ڈھیر سارے آئیں گے اور حکم یہ ہوگا ان کو سیدھا دوزخ میں ڈال دو، تو کہا جائے گا کہ یہ تو بڑی نمازیں ہیں اور بڑے نیک، کہتے تھے یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جب دنیا ان کے سامنے آتی تھی تو اس پہ جھپٹ پڑتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی سنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں سے گزرے تو دیکھا تو کہ وہاں ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھیں، گھروں سے باہر، گھروں کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا یقیناً کوئی آفت آئی ہے من جانب اللہ۔ تو ان کے جو ساتھ تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کے اوپر ہمیں اللہ سے پوچھ کے بتائیں۔ حکم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ رات جب ہو تو ٹیلے پہ چڑھ کے تم پکارنا۔ تو وہ ٹیلے پہ چڑھ گئے، تو رات ہوئی تو انہوں نے آواز دی، تو ایک آواز آئی کہ اے روح اللہ، سلام ہو۔ انہیں کہا کیا ہوا تم گاؤں والوں کے ساتھ؟ کہتے جی بس ہم سوئیں اور صبح ہماری یہ حالت تھی سب کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تھا؟ کہتے جی ہم دنیا سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب آپ کو دنیا سمجھ میں آئے گی، ظاہر کی دنیا اور باطن کی دنیا۔ تو جب ہم نے اندر کی اصلاح نہیں کی، نفس کی مخالفت نہیں کی، تو ہم باطنی طور پہ بھی اہل دنیا ہیں۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے دنیا پہ جھپٹ پڑتے تھے اور اس سبب جو ہم سیدھے بس ایک جھٹکا آیا اور ہم سیدھے سب لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا گیا، اور ان کی آنکھوں میں وہ ڈال کے تنابیں آگ کی۔ تو فرمایا حدیث علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں ہو؟ کہتے ہیں جی میں بھی اسی گاؤں کا ہوں، میں ان کی طرح نہیں تھا لیکن ان کے چونکہ ساتھ رہتا تھا، تو میری یہ سزا ہے کہ مجھے دوزخ سے باہر الٹا لٹکایا ہوا اور پتہ نہیں کب میری باری آ جائے۔ تو ہم آج تک دنیا 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 کرتے رہے۔ پہلے تو ہمیں اس دنیا کو تو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جناب فرض کریں کہ جی ہمارے پاس تو دنیا ہے ہی نہیں، اب اس دنیا سے کیا مراد ہے؟ اب اربپتی ہو جائیں، کھربپتی ہو جائیں۔ یہ جو باطنی دنیا ہے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس دنیا ہے۔ یہ پیسہ تو آج ہے کل نہیں ہوگا۔ یہ جو ہماری زبان اور ہاتھ سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ یہ جو رشتہ دار، برادری اور یہ سارا معاشرہ اور ایک انریسٹ اور ایک ڈسپلن ٹوٹ گیا ہے، تو یہ باطنی دنیا، نفرتیں ہمارے اندر ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، حسد ہمارے اندر ہے، بغض ہمارے اندر ہے، کینہ ہمارے اندر ہے۔ تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ دنیا سے مراد ہے کمانا، یا اولاد کو کیوں نہ پالنا، کوئی دنیا داری تھوڑی ہے بھائی، دنیا سے مراد یہ نہیں۔ دیکھیں یہ جیسے کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، یہاں سے جو چیز چراؤ گے نا ایک دن وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یہ دنیا جو آپ کو مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہمیشہ، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ آپ خود سوچیں ایک لمحے کے لیے، جو اتنا شاندار رب ہے جس نے ہمیں بہترین مخلوق کہا،
بہترین تخلیق کا، اور ہمارے وجود میں ہم دو جہانوں کا ایک مرکب ہیں. ہماری لیے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین تشریف لائے، کتابیں، صحیفے، سب سے بڑھ کر قرآن مقدس جیسی پاکیزہ کلام نازل ہوا. اس کا مقصد ہے کہ کس قدر پیار ہے کسی کو ہمارے سے. یعنی ایک روح کی ایلیویشن کے لیے اور جسم کو اس روح کے ساتھ الائن کرنے کے لیے اللہ پاک نے کس قدر ہم پہ کرم، رحم اور فضل کیے. آپ مجھے بتائیں، جب وہ اتنے انبیاء اور مرسلین بھیج سکتا، اتنا کرم فرما سکتا، اور کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، تو وہ کیا ہمیں جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محروم ہیں، ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، ہماری خواہشات، ہماری غرضیں، اغراض اور یہ ساری چیزیں ہماری پوری نہیں ہوتی، ہماری تو قسمت خراب ہے. کبھی آپ نے سوچا وائی وی بلیم اللہ فار ایوری تھنگ؟ اور ہم کیا یعنی اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو کتنی قیامت خیز یہ تکلیف دہ بات ہے کہ وہ اللہ جو ہمارے لیے ساری کائنات سجائی، انسان کے لیے بنانا سب کچھ، یعنی حضرت یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے نا جی. اور ان کے صدقے یہ ساری مخلوق جو آدم علیہ السلام سے اور قیامت تک آئے گی، ایوری بڈی از گیٹنگ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو یہ اللہ جو ہے یہ کیا کوئی زیادتی کرتا ہے کہ آپ کو اگر محل نہیں بنا سکے یا آپ کو بڑی گاڑی نہیں خرید سکے؟ یہ خواہشات اور یہ ٹریپ جو ہے بہت بڑا، اور جس چیز کو ہم اپنے لیے بہت مفید سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ کتنا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ نے اس کے لیے کوڈ بنایا زندگی کے لیے، ایک پورا ایک انڈرسٹینڈنگ دی. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ڈائریکشن. جیسے فرمایا گیا حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب نجات نہیں پا سکتا. صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ ان کا ہاں میں بھی. مجھے رحمت خداوندی نے پہلے ہی ڈھانپ لی ہے. یعنی آپ اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائیں گے، رحمت سے جائیں گے. دیکھنا قرآن میں یہ بھی تو اللہ نے فرمایا نا، اللہ جس کا چاہتا ہے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو اللہ کی مرضی سے سب کچھ ملتا ہے. سب کو اللہ دے رہا ہے، سب کا اللہ خیال رکھ رہا ہے. صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ جو ایک ڈسپلن ہے. کیوں انبیاء علیہ السلام، مرسلین علیہ السلام، سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا تو اسوہ حسنہ اور آپ کی حیات مبارکہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک وہ سچ ہے، ایک وہ رول ماڈل ہے جس میں ہماری نجات ہے. ہم نے وہ تمام دنیا میں رہنے کا جو سلیقہ طریقہ، ہر چیز کو نگیٹ کر کے تو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے کہ جیسا ہماری مرضی ہم کریں گے. ہمارا ویلیوز کا ڈکلائن آیا، ہمارے ہر چیز کا ڈکلائن آیا، کوالٹی آف لائف کا ڈکلائن آیا، کوالٹی آف فوڈ کا ڈکلائن آیا. میں کہتا ہوں کہ اس چیز میں ڈکلائن نہیں آیا. ہو از ریسپانسبل فار دس؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیے. اللہ کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈائریکشن، کمانڈ، رولز اینڈ ریگولیشن framed by Allah and the Prophet peace be upon him. ہم نے اس کو نہ سنا، نہ ہمیں شوق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں اسٹڈی کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہم پتہ چلے کیسی تقلید، کیا کس موقع پر کیا بات کہی گئی. یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے نا، الجھنیں کیسی کیسی، اس کی بنیاد ہی یہاں سے بڑھتی. جب ہم نے یہ سب کچھ چھوڑا تو آج ہمارا یہ عالم ہے